مگر انہوں نے بجائے بخشش طلب کرنے کے اور اللہ کی حضور سجدہ ریزی کے اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا، لفظ بدل دیا، اور اللہ پاک کی تلقین کردہ لفظ کو بھی بدل دیا، مذاق اڑایا، تضحیک کی، حکم کی تعمیل نہ کی، الٹے کام کیے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لهم، تو پھر اللہ نے فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو اللہ پاک نے پھر ان پر عذاب نازل کیا، جب وہ حد سے بڑھ گئے تو عذاب کا ذکر کر چکا ہوں۔ اس طرح پھر پے در پہ عذاب بھی اترتے تھے۔ یہودی قوم میں جو بنیادی چیزیں تھیں اس میں پتہ چلتا ہے جہاں انبیاء علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے اللہ کی نعمتیں بھی بے پناہ ان کو ملتی تھی، مگر ان میں جن چیزوں کی کثرت تھی وہ نافرمانی تھی، نافرمانی بڑی کثرت سے کرتے تھے، اور پھر حق فراموش تھے، احسان فراموش تھے، حق فراموش تھے، حق کو چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے اور حق کو بھول جاتے تھے، اور پھر اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں بجائے مستعد ہونے کے، تیار ہونے کے، ہیلا جوئی کرتے، ہیلا سازی کرتے، بہانے تلاش کرتے۔ یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم اپنے نفسوں کا گربانوں میں جھانک کر اپنے نفوس کا اندازہ کر سکیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان تمام خرابیوں کے ساتھ لبریز ہوئے پڑے ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ حق کی بات چھپاتے، کسی دوسرے کی خوبی ہو تو اس کو چھپاتے، برائی ہو تو اچھالتے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کثرت سے کرتے رہتے ہیں، ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، عمل سے جان چھڑانے، حکم کی تعمیل سے جان چھڑانے، پھر الزام تراشی کرتے، افتراء پردازی کرتے، بے حوصلہ ہو جاتے، شکوہ کرتے، بہت زیادہ شکوہ شکایت کرتے، ناشکری کرتے، اور اس کے ساتھ ان تمام برائیوں پر سب سے بڑا ظلم یہ کہ تفاخر بڑا تھا، غرور تھا بڑا، ذاتی فخر بھی تھا اور قومی فخر بھی تھا، اپنی قوم جیسا اور اپنے جیسا کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے، یہ رعونت اور تکبر بھی ان کو مارتا تھا، پھر رشوت ستانی میں بھی پڑ گئے تھے، حتیٰ کہ اللہ کی آیتیں بھی بیچتے تھے، پیسے لیتے تھے، رشوت ستانی کرتے، بے حیائی بھی آ گئی تھی، ان میں گستاخی بھی آ گئی تھی، اللہ کے پیغمبروں کی گستاخی، نیک لوگوں کے صالحین کی اللہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو انفرادی اور اجتماعی طور پہ ان کی زندگی میں بہت ساری برائیاں در کر آئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر آگے ذکر ہے کہ وہ ان کی نافرمانی بڑھی، تو اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم بطور قوم نافرمانی کرتے رہو گے تو تم پر ایک عذاب اس شکل میں بھی مسلط کیا جائے گا کہ ظالم حکمران تم پر مسلط ہو، کہ تمہارے اوپر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کیا جائے گا جو ان کو سخت تکلیف میں رکھے۔ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ۔ تو کبھی قوموں پر عذاب کی یہ شکل بھی ہوتی ہے کہ ایسے حکمران مسلط کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ تکلیف میں رہتے ہیں۔ اب اس عذاب کی سمجھ تو پورے طور پہ آتی ہے یا نہیں آتی؟ جی، جن نافرمانی کی سزا ہے۔ اب اس عذاب کو ہم تو نہیں ٹال سکتے، ہم نے تو اس عذاب سے بچ جانے کا کہا تھا، ہمیشہ کہا کہ بچو عذاب نہ آئے۔ تو کبھی اللہ پاک قوموں پر نافرمانی کے باعث ایسا عذاب بھی نازل فرماتا ہے کہ ان پر وہ لوگ مسلط کیے جاتے ہیں جو انہیں تکلیف میں رہتے ہیں، جو انہیں تکلیف، یہ قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کریں، یسومہم سوء العذاب، جو انہیں سخت تکلیف میں مبتلا رکھتے ہیں۔ اب قوموں میں
قتل کر دینا وہ تو ہے نہیں، اگر جان و مال کی حفاظت نہ رہے تو ہر وقت کی یہ بھی تکلیف، ہر روز مہنگائی بڑھتی رہے تو یہ بھی تکلیف، بے روزگاری بڑھے یہ بھی تکلیف، غریب اور کمزور کو عدل اور انصاف نہ ملے، تھانے کچہری میں کوئی پرسان حال نہ ہو، وہ ذلیل ہوتے پھرے یہ بھی تکلیف، گھر چولہے نہ جلیں یہ بھی تکلیف، بچیاں جوان ہو جائیں شادی کا بندوبست نہ ہو سکے یہ بھی تکلیف، بچوں کو تعلیم نہ دے سکیں یہ تکلیف، تعلیم دلا دیں تو روزگار نوکری نہ ملے یہ تکلیف، اور جو کچھ وسائل ملے اس سے 30 دن مہینے کی روٹی نہ کھائی جائے یہ تکلیف، بھوک مرے علاج نہ ملے، عدل اور انصاف نہ ملے، یہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے یہ یسومہم سوء العذاب، ایسی حکومتیں آتی ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا رکھا ہے۔ اب یہاں وہی بات آ جاتی ہے جو اوپر ذکر ہوتا چلا رہا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں جو اس راز کو پالیں، توبہ کر لیں اور راستہ بدل لیں کہ ہمارے غلط اعمال اور غلط فیصلوں کی وجہ سے اللہ نے ناراض ہو کر ہم پر یہ عذاب نازل کیا ہے، اور کتنے وہ ہیں کہ جو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں ان پر بیتتا ہے، تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، آئے دن بولتے ہیں، بڑکتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مگر شعور اور ہدایت کی راہ پر پھر بھی وہ یہ پہچان نہیں پاتے کہ یہ عذاب کیوں ہے، کس وجہ سے۔ ایسا پہلی امتوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا، وہی تاریخ بتائی جا رہی ہے، اور بتائی اس لیے جا رہی ہے کہ جو کچھ وہ کر چکے اور ان کے ساتھ ہو چکا اس کی تہ میں جاؤ تو کم سے کم اپنی تو اصلاح کر لو۔ پھر آگے ساتھ ساتھ ذکر ہے اسی میں بھی وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ، پھر ذکر ہو رہا ہے کہ نافرمانوں کی قوم تھی، ان پر پے در پے ان کی نافرمانی کے باعث عذاب آتے تھے، مگر بار بار دہرایا جا رہا ہے ان کی مختلف جماعتیں تھیں، ہم نے ان کو منتشر کر دیا، مگر یاد رکھ لو ان میں بھی کچھ لوگ نیک اور صالح بھی تھے۔ بار بار ذکر آ رہا ہے بدل بدل کر، تاکہ یہ نہ بھولو کہ جس قوم پر عذاب ہو رہا ہو، جس قوم کو اللہ نے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہو، گرفت اور مواخذے میں ہو، یہ نہ سمجھو کہ وہ ساری قوم اسی طرح ہے نا، فرمایا منہم الصالحون، ان میں صالح بھی تھے، اچھے لوگ بھی تھے، یہ لوگ بھی تھے نا جو آئے بیٹھے ہیں یہاں گھر بار چھوڑ کر اللہ کو منانے اور اللہ کو پانے کے لیے جو اس کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں، تو یہ بھی اسی معاشرے میں سے ہی ہے نا، آپ بولیے نا، ہزارہ لوگ حضور داتا صاحب بیٹھے ہیں اسی معاشرے میں سے ہی ہے نا، اور ہزارہ لوگ اپنے اپنے علاقوں کی چھوٹی بڑی مساجد میں اللہ کے گھر میں اس کی دہلیز پکڑ کے منگتے بن کے بیٹھے ہیں، گھر بار چھوڑ کر پھر پوری دنیا میں بیٹھے ہیں، تو یہ لوگ منہم الصالحون بھی ہیں، تو وہ لوگ بھی ہیں جنہیں اس بات کی فکر رہتی ہے کہ اللہ کو منا لیں، اللہ کو، یہ لگن ٹوٹنی نہیں چاہیے، کوئی اور مانے بولیے یا نہ مانے مگر یہ لگن ٹوٹنے نہ پائے، چونکہ وہ لوگ جو خود نافرمان نہ تھے اور جن کی لگن بھی ٹوٹ گئی تھی ان دونوں پر عذاب ہوا، صرف وہ بچے جن کی لگن قائم تھی، جن کی لگن قائم تھی اور وہ نافرمانی سے لوگوں کو روکتے رہتے تھے، کوئی ان کی بات مانتا یا نہ مانتا اس سے بددل ہو کر روکنا نہیں چھوڑا تھا، اپنا فرض ادا کرتے رہتے تھے، صرف وہ عذاب سے بچ گئے، باقی سب عذاب کی زد میں آ گئے۔